اس کے 28 سال تک کے بچے، اس کی ماں اور باپ دنیا کے 45 ممالک میں بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں۔ لو جی مبارک ہو، آپ نے ووٹ دیے تھے، ماشاءاللہ مل گیا انعام۔ کس کو؟ آپ کو کیا ملا؟ کچھ ملا ہے تو مجھے بتاؤ یار، تاکہ ہم بھی سوچیں کہ ووٹ دینے کے بارے میں۔ اللہ اکبر، کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، نہ ہی محمد کا دین، نہ ہی جناب یہ نام نہاد جمہوریت، کچھ بھی نہیں ملا۔ دونوں سے نکال کے انہوں نے آپ کو باہر کھڑا، لو جی اپنا کماؤ تو اپنا کھاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیت المقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے مسلمان جو ہیں ان کے دو قبلہ ہیں، ایک قبلہ وہ ہے کہ جو بیت المقدس ہے، قبلہ اول، اور قبلہ ثانی بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ مسجد حرام۔ تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے اس کی طرف منہ کر کے بیت المقدس کی۔ ایک آنے والے نے آ کے کہا، لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آج کے بعد ہمارا کعبہ، ہمارا قبلہ، آج کے بعد مسجد حرام بیت اللہ شریف مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ وہ صحابہ جو نماز کی حالت میں تھے، نماز کی حالت میں انہوں نے اپنا رخ نماز میں ہی بدلنا شروع کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا ہے، اب اس میں کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں، خبر واحد آئی ہے، ایک خبر دینے والا آیا ہے۔ ان کو یقین تھا کہ محمد کا صحابی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، محمد رسول اللہ کا صحابی کبھی غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اپنی پوری نماز کے اندر رخ کو بدلا اور اسی وقت مسجد حرام کی طرف منہ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا ادھر تو یہودی پیچھے تھے، ادھر یہودی پیچھے تھے، بیت المقدس اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بیت اللہ کے پیچھے بھی کوئی لگا ہوا ہے؟ او بھولے ہو، او مسلمانوں، او ستے ہو، صبح دکان پہ جا کے شام کو آ کے خراٹے مار کے سونے والوں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بیت اللہ کے پیچھے بھی ہیں، جو مسجد نبوی کے پیچھے بھی ہیں۔ میں وہیں پہ طواف کر رہا تھا 2016 کے اندر، جب بیت اللہ کے اوپر 8 میزائل فائر کیے گئے۔ کتنے میزائل؟ 8 میزائل مارے گئے بیت اللہ شریف کے اوپر۔ 80 کلومیٹر دور ہے طائف، وہاں پہ ان میزائلوں کو سعودی گورنمنٹ نے گرا دیا، ورنہ وہ میزائل، ایک میزائل کی جو لمبائی ہے نا، جو میں نے اپنی آنکھوں سے جا کے ریاض میں ایک جگہ مارے گئے تھے تو میں ادھر ہی تھا، 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ میں سویا ہوا تھا، تو وہ بلاسٹ نہیں ہوئے تھے، ویسے گر گئے تھے۔ جب میں نے جا کے ان کی جسامت دیکھی نا، ایک میزائل تقریباً اتنا چوڑا تھا کہ میرے اس ہاتھ میں نہیں آتا تھا، اور آپ کی اس مسجد جتنا لمبا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایسا بھی ایک گروہ ہے، سارے مولویوں پہ نہ ڈالو نا، خود بھی لبھو، کچھ تم بھی تلاش کرو، پتہ کرو یہ کون ہے، کدھر سے آئے ہیں، جو کہتے ہیں بیت اللہ گرا کے یہاں حضرت علی کی تصویر لگائیں گے، جو کہتے ہیں مسجد نبوی کو گرائیں گے، مسجد نبوی کے اندر 3 قبریں ہیں، ان میں سے 2 قبریں ابو بکر عمر کی ہیں، ان کو کھولیں گے، پھاڑیں گے اور ان کو درختوں سے ان کی لاشوں کو لٹکائیں گے۔ یہ عقیدہ رکھنے والے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا تھا جادو کو جو سر چڑھ کے بولے، ان کو بھی یقین ہے کہ ان دونوں یاروں کے جسم آج تک اللہ نے باقی رکھے، اس لیے تو کہتے ہیں ہم نکال کے ٹانگیں گے، وہ ایک الگ بات ہے، ایسا ہو نہیں سکتا انشاءاللہ جب تک اہل سنت اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، ایسا ہو سکتا نہیں، ہو سکتا انشاءاللہ۔ کیسے ہوگا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ جن سے اللہ راضی ہے اللہ خود حفاظتیں کر لے گا، تمہارا میرا محتاج نہیں ہے۔ تم بیت المقدس نہیں بچانے گئے تو کیا ہوا؟ غزہ ختم ہو گیا۔ اچھا کیا ہوا؟ شہادتیں ہوئی ہیں،
شہید ہوں گے، قیامت کے روز سرخرو ہوں گے، کسی کی گردن سے لہو ہوگا تو کسی کے چہرے سے لہو ہوگا، کوئی اپنے بچوں کے ٹکڑے اٹھا کے آئے گا تو کوئی اپنی بیوی کو لے کے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تم بتاؤ، اگر اہل فلسطین کے مسلمانوں نے قیامت کے روز اللہ کی عدالت میں کیس کر دیا، اللہ 1.25 ارب مسلمان ہماری مدد کو نہیں آئے، ان کے حکمران بھی عوام بھی، کیا جواب ہے جواب؟ مجھے تو دیہڑی سے فرصت نہیں ہے، پارٹی میری جو مرضی کرے، سیکولر ہو، آتے ہی ٹرانسجینڈر شروع کر دیا، ٹرانسجینڈر شروع کر دیا، آتے ہی پہلی تقریر میں۔ پتہ ٹرانسجینڈر کیا ہوتا ہے؟ اور یہ مخنث ہجڑے کو ٹرانسجینڈر نہیں کہتے، اس کے لیے ایک اور لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے۔ ٹرانسجینڈر کہتے ہیں اپنی مرضی سے لڑکی بن جاؤ یا اپنی مرضی سے لڑکا مان جاؤ۔ کہتے ہیں ہم پوری سیکورٹی دیں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو لڑکی بننا چاہتا ہے لڑکی بن جائے، جو لڑکا بننا چاہتا ہے وہ لڑکا بن جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بڑے بڑے فتنے پاکستان کے اندر آ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہوش کے ناخن لو اور ان کو سمجھو، جو اسلام کے دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے نہیں ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مقام مل گیا۔ سنو، صحابیات کو حکم دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے اندھیرے میں عشاء کے وقت فرمایا اللہ نے حکم نازل کیا ہے، آج کے بعد عورتیں پردہ کریں گی۔ پردہ کس سے پردہ کریں گی؟ ہر اس بندے سے، ہر اس شخص سے جس سے نکاح ہو سکتا ہے کسی بھی صورت میں۔ موٹا سا فارمولا ہے، ہر اس بندے سے خاتون پردہ کرے گی جس سے کسی صورت بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ نہیں جی یہ تو میرا دیور ہے، اس سے کس چیز کا پردہ؟ دیور، نبی علیہ السلام فرمایا دیور موت ہے، موت ہے۔ اور جو میری بہنیں کہتی ہیں پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے، تو جن کے پردوں، جن کے دلوں کی گواہی اللہ دے وہ تو پردہ کریں۔ صحابیات جن کے دلوں کی گواہی اللہ دے وہ تو پردہ کریں، اور جن کے دلوں کیا وجود کیا کسی چیز کی کوئی گارنٹی اللہ نے نہیں دی، نہ رسول نے دی ہے، وہ کہ دل کا پردہ ہے، آنکھوں کا پردہ ہے۔ پردہ وہی ہے کہ جو صحابیات کرتی تھی۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم طواف کرتے تھے اپنے چہرے کو ننگا کر کے، کیونکہ بیت اللہ میں طواف چہرے ننگے سے ہوتا ہے، لیکن ہماری طرف اگر کوئی غور سے دیکھ رہا ہوتا تھا تو ہم اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتی تھی۔ صرف ایک آنکھ وہ پردہ نہیں، آنکھیں سجا کے خوبصورت بنا کے آدھی آدھی گالے آدھے آدھے ماتھے سے اوپر نکال کے صرف کیا ہے ایک ناک کا ڈوڈا چھپایا ہوا پردہ، دکاندار سے لوچدار آواز میں باتیں کرنا یہ پردہ، محلے سے نکلتے ہوئے منہ ڈانپ لو، محلے سے نکل کے منہ کاٹ دو، یہ پردہ ہے؟ یہ کون سا پردہ ہے؟ یہ پردہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صحابیات اللہ نے حکم دے دیا حجاب، حجاب کوئی اتنا بڑا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ میری شادی ہوئی، چلے میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، مسئلہ نہیں ہے، ہم 6 بھائی الحمدللہ، ایک فوت ہو گیا، 5 حیات میں سب سے چھوٹا ہوں۔ شادی ہوئی، شادی کے بعد ہم نے ڈسکس کیا، میاں بیوی نے قائل کیا، زبردستی نہیں، بائی فورس نہیں، غیرت مند بیوی ہمیشہ مرد کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے دین کے معاملے میں، جس کے اندر حیا شرم ہوتی ہے، رب کا ڈر ہوتا ہے۔ ڈسکس کیا، انہوں نے کہا جی 100% اللہ کے حکم پہ عمل ہوگا، ہم کریں گے پردہ۔ میں نے دیکھ لو فیملی جوائنٹ ہے، 2 بھائی اکٹھے رہتے ہیں، کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں کروں گی۔ سب سے بڑے بھائی، حالانکہ عمر رسید ہیں، بڑے ہیں، سفید داڑیاں ہیں، بوڑھے ہیں سمجھ لیں، لیکن ایک دن اندر آئے ہیں بغیر پوچھے، دروازہ بجائے بغیر اندر آئے ہیں، بس پہلی دفعہ اور آخری دفعہ کہا کہ بھائی جان پورا خاندان سن لے، آج کے بعد کوئی شخص چاہے میرا سکا بھائی ہوگا بغیر اجازت کے گھر کے اندر کوئی داخل نہیں ہوگا۔ آج 18 سال تقریباً شادی کو ہو گئے، اللہ کا شکر ہے
18 سال بعد جہاں میری مسز پردہ کرتی رہی، شرعی پردہ، اللہ کا شکر ہے